حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے۔ دونوں کے ارادے ظاہر نہ ہوں، دونوں ہی عاجز ہیں، ایک کا ظاہر ہو دوسرے کا نہ ہو، جس کا نہیں ہوا کچھ ذہین لوگوں نے یہ بات بنائی چلو یار وہ تعاون کر لیں، آپس میں کوآپریشن سے چلتے ہیں، صلح مشورہ کرتے ہیں ایک دوسرے کے، جب یہ کرے ساتھ اس کے عرض پیدا کر دیتا ہے تاکہ چلتا رہے ان کا کام۔ اب امام غزالی کہتے ہیں کہ یہ تعاون کرنا یا واجب ہوگا یا دونوں کا ایک دوسرے کو آپریٹ کرنے کے دو امکان ہیں، یا آپ کہیں گے کہ نیسیسری ہے یا پاسبل ہے۔ اگر نیسیسری ہے واجب ہے، اس کا مطلب ہے اگر ایک نے جوہر پیدا کر دیا اب دوسرے پر لازم آ گیا کہ وہ کیا کرے، عرض پیدا کرے۔ اگر دونوں کی ورک ڈویژن فرض کریں یوں ہے کہ ایک جوہر پیدا کرتا ہے دوسرا، تو اگر ایک نے جوہر پیدا کر دیا اب دوسرے پر لازم ہے کہ وہ دوسرا تو مجبور ہے، اور دوسرا مجبور نہیں ہے، پہلا بھی مجبور ہے، کیونکہ اگر اس نے ہی فیصلہ کر لیا وہ بھی مجبور ہے، دونوں مجبور ہیں۔ اور اگر ان کے درمیان یہ کوآپریشن ممکن کی سطح پر ہے تو اس کا مطلب دونوں ایک دوسرے کے کیا ہیں، اب دونوں ایک دوسرے کے محتاج ہیں۔ تو نہ یہ مانا جا سکتا ہے کہ ان کے درمیان کوآپریشن کمپلسری ہے، نہ ہی یہ مانا جا سکتا ہے کہ ان کے درمیان کوآپریشن پاسبل ہے، نہ واجب مان سکتے ہو نا۔ تو یہ سارے تضاد کیوں لازم آ رہے ہیں؟ کیونکہ تم نے فرض کیا کر لیا ہے۔ ابھی وقت نہیں ہے، میں آپ کو امام راضی کی وہ دلیل تفصیل سے سمجھاتا کہ امام راضی کہتے ہیں دو واجب الوجود کا تصور کنسیویبل ہی نہیں ہے۔ نہایت العقول میں امام راضی نے اس دلیل کو کھولا ہے۔ ابھی ہم تھوڑا سا جلدی سے آگے بڑھتے ہیں۔ صفات کی جب ہمارے ہاں بحث آتی ہے تو اللہ تعالیٰ یہاں تک یہ جو میں نے ابھی 5 چیزیں آپ کے سامنے گنی ہیں ان کو سلبی صفات کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ جو اللہ کے تنزیہ کے تقاضے ہیں، نیگیٹو ایٹریبیوٹس، کیا کہتے ہیں ان کو؟ نیگیٹو ایٹریبیوٹ، جس میں آئے 5۔ قیام بالذات۔ قیام بالذات ایک منفی ایٹریبیوٹ ان معنوں میں ہے کہ ہم کہتے ہیں خدا کسی کا محتاج، یہ ہے قیام بالذات۔ ہم کہتے ہیں خدا قدیم ہے، قدیم ہونے کا مطلب ہے اس کا کوئی آغاز۔ ہم کہتے ہیں خدا باقی ہے، یعنی وہ کبھی معدوم۔ ہم کہتے ہیں خدا مخالفت الحوادث، یعنی اس پر حوادث کبھی لاگو نہیں ہوتے۔ اور 5ویں کیا ہے؟ واحد۔ واحد ہونے کا مطلب ہے اس جیسا۔ یہ پانچوں جو ایٹریبیوٹس میں نے بھی آپ کے سامنے گنی ہیں یہ نیگیٹو ایٹریبیوٹس ہیں۔ کیا ہیں؟ صفات سلبیہ کہتے ہیں اسے۔ اس کے بعد خدا کی کچھ اثباتی صفات بھی ہیں جس پر ہم بحث کرتے ہیں، اور اگر تھوڑا سا مجھے وقت دے میں 5 منٹ میں بس خلاصہ کر دوں، عمیر صاحب اجازت ہے؟ تاکہ تھوڑا سا لوگوں کو پتہ چل جائے اصل میں ہمارا کرکس کیا ہے۔ تین کے اوپر میں صرف تھوڑی سی بات کروں گا، علم، قدرت، ارادہ۔ بس میں سلائیڈ چھوڑ دیتا ہوں۔ اس میں ایک بڑا اچھا ٹیسٹ دینا چاہتا ہوں میں آپ لوگوں کو۔ ہمارے ہاں جدید فلسفے میں نا ڈیزائن آرگومنٹ کو خدا کے وجود کی دلیل کے طور پہ لایا جاتا ہے۔ متکلمین نے کبھی بھی ڈیزائن آرگومنٹ کو وجود خدا کی دلیل کے طور پہ نہیں دیکھا۔ اس کو دلیل اتقان کہتے ہیں ہمارے کلام کے لٹریچر میں۔ وہ اس کو خدا کے عالم اور قادر ہونے کی صفت کے طور پہ دیکھتے ہیں۔ یعنی ڈیزائن آرگومنٹ کا ڈھانچہ یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کائنات ویل آرڈرڈ ہے۔ کیا ہے؟ ویل آرڈرڈ ہے، اور جو چیز ویل آرڈرڈ ہو وہ پری سپوز کرتی ہے عالم کو، ایک ایسی ذات جو علم رکھتی ہے۔ ہر ویل آرڈرڈ چیز عالم کا فعل ہوتا ہے۔ کائنات ویل آرڈرڈ ہے، لہٰذا کائنات کا بنانے والا کیسا ہے؟ یہ تو وہ دلیل ہے جو فلسفے کی دنیا میں بھی ہے۔ ہمارے متکلمین اس سے ایک سٹیپ آگے چلے گئے۔ امام رازی کہتے ہیں، اور امام غزالی کی عبارات میں بھی ہیں، کہ یعنی علم ارادے کی لازمی شرط ہے۔ علم ارادے کی، اب وہ جو میں نے کہا تھا نا کہ علت اصل میں کیا ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی شخص کسی چیز کا ارادہ کرے 2 امکانات میں سے لیکن اس کو پتہ نہ ہو؟ علم کے بغیر ارادہ کنسیویبل ہے؟ امام راضی کی یہ عبارت ذرا جلدی سے پڑھ جائیں۔ امام راضی کیا کہہ رہے ہیں؟ اعلم ان ہا ہنا طریقا آخر اقوى من دلیل الاحکام والاتقان۔ وہ کہتے ہیں ہمارے پاس اللہ کو عالم ثابت کرنے کا اس سے بھی ایک مضبوط دلیل ہے جس کو دلیل ڈیزائن آرگومنٹ کہتے ہیں۔ وہ پیچھے ڈسکس کر آئے ہیں۔ اب وہ کیا ہے؟
وتقريره أن نقول قد عرفت أن العلم إما تصور وإما تصديق. یعنی علم یا تو تصور ہوگا یا تصدیق ہوگا. ٹھیک ہے آگے. فنقول أما تصور الحقائق والماهيات فحاصل لله تعالى والدليل. ہم دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ تصور حقائق کی جو تصور ہے وہ اللہ کی ذات کو حاصل ہے، اللہ کو حقائق کا علم حاصل ہے. کیسے؟ والدلیل علیہ هو أنه قد ثبت أنه قادر مختار. یہ بات ہم کہتے ہیں پیچھے ثابت کر رہے ہیں کہ خدا با ارادہ ہستی ہے. والقادر المختار انما يفعل بواسطة القصد الى التكوين والتخليق والقصد. جو قادر ہے، جو مختار ہستی ہوتی ہے، با ارادہ ہستی ہوتی ہے، جب وہ فیل کرتا ہے نا تو وہ بطریق قصد کرتا ہے نا. آگے. والقصد الى التكوين والتخليق مشروط بتصور تلك الحقائق. اور قصد کرنا پریزیوم کرتا ہے کس چیز کو؟ جس چیز کا وہ قصد کر رہا ہے اسے وہ جانتا ہے. بغیر یعنی اگر میں یوں کروں اور یہ گلاس گر کے ٹوٹ جائے، فرض کریں میں گرا نہیں رہا، عمیر صاحب کا نقصان ہو جائے گا، تو آپ کہیں گے نہیں سائی صاحب چونکہ آپ کو پتہ نہیں تھا تو یہ قصد نہیں ہے. قصد کے لیے تو ضروری ہوتا ہے کہ مجھے معلوم ہو کہ میں کیا کر رہا ہوں. ارادہ پری سپوز کرتا ہے نالج کو. یہ وہ آرگومنٹ ہے جو ہمارے متکلمین نے ڈیولپ کیا کہ اسی لیے ہم ارادہ لاتے ہیں. ارادے کے پیچھے علم آتا ہے اور ارادہ پری سپوز کرتا ہے قدرت کو. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ قدرت تو نہ ہو لیکن ارادہ، یعنی ترتیب یوں ہے: علم، ناممکن، واجب اور ممکن سب کے ساتھ جڑتا ہے. علم واجب کا بھی ہو سکتا ہے، علم محال کا بھی ہو سکتا ہے، علم ممکنات کا بھی ہو سکتا ہے. ایک سٹیپ نیچے ہے. قدرت اور علم میں کیا فرق ہے؟ قدرت صرف کس چیز سے جڑتی ہے؟ جمی ممکنات سے. لیکن بطریقے ارادہ جمی ممکنات کے ساتھ جو قدرت جڑی ہوئی ہے اس میں سے کسی ایک کو کیا کرتی ہے؟ ترجیح دے دیتی ہے. تو یہ ممکن ہے کہ میں کہوں کہ ارادے نے ترجیح تو دی لیکن قدرت نہیں تھی. ترجیح دینے والے میں قدرت نہیں تھی لیکن اس نے ترجیح دے دی. بچکانہ بات ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ارادے کے ساتھ یہ ہمارے آرگومنٹ کی اسٹرینتھ تھی. ارادے کو ہم اس لیے ثابت کرتے ہیں جیسے ہی ہم کہتے ہیں خدا با علت با ارادہ ہستی ہے، ساتھ ہی یہ ماننا پڑے گا کہ وہ عالم بھی ہے اور وہ قادر بھی ہے. اور یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی ذات عالم ہو اور قادر ہو لیکن حی نہ ہو ہی نہیں سکتا جی. یہ کیٹیگری ہے ہی حیات کے اوپر لگتی ہے. تو خدا کی جو صفات ذاتیہ میں سے چوتھی ہے، وہ صفات ذاتیہ سے مراد اللہ کی وہ صفات ہیں جو قدیم اس کے ساتھ ہم کہتے ہیں ثابت ہیں اور ان کا ادروائز امپاسبل ہے. یعنی صفات ذاتیہ اور فعلیہ میں ایک فرق یوں کیا جاتا ہے کہ صفات ذاتیہ کا اپوزٹ ناممکن ہے. یعنی علم کا اپوزٹ کیا ہے؟ جہل. ہم کہتے ہیں یہ ہو نہیں سکتا کائنات بنانے والا جاہل ہو ہی نہیں سکتا. قدرت کا اپوزٹ کیا ہے؟ عجز. یہ کیسے ممکن ہے کہ لولا لنگڑا انسان کوئی چیز پیدا کرے؟ ہم انسان کی انسان مان ہی نہیں سکتا کہ ایک خالق ہے، فاعل ہے اور وہ کیسا ہے؟ عاجز ہے. پھر وہ خالق ہے، وہ فاعل ہو ہی نہیں سکتا. پھر بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو ہم متکلمین کا ماننا یہ ہے، اس کو ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے وہ تمام ممکنات کے ساتھ جڑی ہے اور اللہ کا ارادہ بھی تمام موجودات. اب دیکھیں میں فرق کروں گا. اللہ کی قدرت تمام اور اس کا ارادہ تمام موجودات کے ساتھ جڑتا ہے. سمجھ میں آ گیا فرق کیسے چل رہا ہے؟ ٹھیک ہے نا. تو ہر وہ چیز جو موجود ہوئی ہے وہ ارادے کی وجہ سے ہوئی ہے. یہ کرکس آف یعنی ہمارے تھاٹ تھا کہ ہم نے یہ بات پہچان لی کہ یہ پوری کائنات اللہ تعالیٰ ریکنسٹرکٹ کرتے ہیں. اس کو کہتے ہیں نظریہ خلق. ڈاکٹر صاحب بس 5 منٹ مجھے دیں گے آپ. یہ اصل بات ہے، مجھے آپ نہ چھڑوائیں ٹھیک ہے، ورنہ میرے اندر وہ رہ جائے گی، کسک رہ جائے گی، مزہ نہیں آیا. میں یہی کہوں گا ہمارے ہاں خدا اور کائنات کا تعلق کبھی ارسطوی اصول پر نہیں قائم کیا گیا کہ خدا انڈائریکٹلی بہت دور بیٹھا ہوا، اس نے پہلی عقل پیدا کر دی اور اب سیکنڈری کازز سے چیزیں ہو رہی ہیں. ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر چیز کو براہ راست تمام حوادث کو پیدا کرتے ہیں، براہ راست کرتے ہیں. اس کو کہتے ہیں خلق. یعنی کائنات ایک لمحے عدم سے جب وجود میں آ رہی ہے تو وجود میں آنے کے بعد اگلے لمحے ظاہر ہونے کے لیے پھر محتاج ہے کس کی؟ علت کی. تو گاڈ ریکریٹس دا یونیورس ایٹ ایچ اینڈ ایوری مومنٹ افریش. اللہ تعالیٰ اس کائنات کو ہر لمحے کیا کرتے ہیں؟
تخلیق کرتے ہیں. اگر وہ یہ خلق، یہ اللہ کے لیے تخلیق کرنا کوئی مشکل نہیں. آپ نے پتہ نہیں کتنا بڑا کام مشکل ہوگا اللہ کے لیے. اللہ کے لیے بہت آسان ہے. اللہ کہہ رہا ہے میرے لیے اتنا آسان ہے کہ میں اگر کون کہوں تو بس وہ ہو جاتا ہے. خدا کیسے کرتا ہے یہ ہمیں نہیں پتہ، لیکن ہم کہتے ہیں کہ کائنات کو اللہ تعالیٰ ہر لمحے تخلیق کرتے ہیں. اگر یہ خلق بند کر دیں ایک لمحے میں تو پوری کائنات تباہ ہو جائے گی. کاز اور ایفیکٹ چیزوں میں نہیں ہے. ہر چیز کا کاز کیا ہے؟ تو آپ سوال پوچھیں گے کہ سر ذرا آخری سوال کا جواب دے جائیں کہ کاز اور ایفیکٹ کی جو دنیا میں جاری ہے اس کی کیا حقیقت ہے؟ ہمارے متکلمین کہتے ہیں کہ ان کی حقیقت ہے علامات. کیا ہیں؟ کہ یہ سائنز ہیں. اور میں ایک مثال دے کے بات ختم کرتا ہوں کہ جیسے آپ فرض کریں موٹر کسی ہائی وے پہ سفر کر رہے ہیں، کسی موٹر وے پہ سفر کر رہے ہیں، ایک آ گیا بورڈ ریسٹ ایریا 2 کلومیٹر. کیا لکھا ہوا ہے اس پر؟ ریسٹ ایریا. پھر میں چلتا رہا 2 کلومیٹر کے بعد ریسٹ ایریا موجود ہے. میں کہوں زبردست. پھر میں نے تھوڑا سا اور سفر کیا، پھر میں نے دیکھا ریسٹ ایریا 2 کلومیٹر. 2 کلومیٹر کے بعد پھر میرے ذہن میں تصور قائم ہونا شروع ہو جائے گا کہ یہ بورڈ جو ہے ریسٹ ایریا کا کیا ہے؟ کاز ہے. کیا بورڈ کی وجہ سے ریسٹ ایریا آ جاتا ہے؟ کیا ریسٹ ایریا بورڈ ریسٹ ایریا کا کاز ہے؟ آپ کہیں گے ہائی وے اتھارٹی نے اس ترتیب سے چیزیں لگائی ہیں، اس ترتیب سے چیزیں بنائی ہیں. تو بورڈ کاز نہیں ہے، انڈیکیٹر ہے. کیا ہے؟ سائن ہے کہ آگے یہ آئے گا. ہائی وے اتھارٹی کی یہ عادت ہے کہ وہ ایسے کرتی ہے. تو کائنات خاص ترتیب سے جو چیزیں ظاہر ہوتی ہیں، بار بار ظاہر ہوتی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت جاریہ ہے، یہ اللہ کی عادت ہے. چیزوں میں تاثیر نہیں ہے بھائی. سمجھ میں آیا؟ یہ کوزیلٹی کا پرابلم کا وہ سولوشن ہے جو ہم لوگوں نے دیا. یہ پورے فلسفے کی تاریخ میں اوریجنل کنٹریبیوشن ہے ہمارے متکلمین کا. کہیں نہیں ملے گا. یہ لوگوں کو ایسے باتیں بنائی ہوئی ہیں یونانیوں سے لے لیا. مجھے دکھائے نا کوئی یہ کنٹینیوس کریشن یونانیوں کے ہے ہی نہیں. ان کے ہاں تو ارسطو ہے جو سیکنڈری کازز سے خدا کائنات میں چلاتا ہے. ہم نے تو یہ، اور یہ بغیر دلیل کے نہیں مانا. میں نے آپ کو پورا سسٹمیٹیکلی دکھایا. ہم نے پہلے یہ بات واضح کر دی کہ کاز کبھی مشاہدے میں، یہ کہنا کہ اس پیناڈول میں کچھ ایسا ہے کہ وہ درد ٹھیک کرتا ہے، یہ بھی اتنا ہی ایک ایمانی بات ہے جیسے یہ ایک ایمانی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ عادت ہے کہ جب کوئی شخص پیناڈول ٹائپ کی جو چیز ہے وہ اپنے منہ میں ڈالتا ہے تو اس کے بعد وہ درد کو کیا کر دیتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی عادت ہے. اللہ تعالیٰ اس طریقے سے کائنات کو بار بار ریکنسٹرکٹ کرتے ہیں. اور اللہ کی یہ عادت ہی میرے تجرباتی علم کی اصل میں بنیاد ہے. وہ جو سوال اٹھایا تھا نا کہ از سائنٹیفک نالج پاسبل؟ یس اٹ از پاسبل. لیکن مفروضہ کیا ہوگا اس کے پیچھے؟ یہ نہیں کہ چیزوں کے اپنے ہی اندر تاثیر ہے. مفروضہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس طرح سے فعل بار بار کرتے ہیں. تو ہر چیز جس کو میں دنیاوی اعتبار میں کاز سمجھ رہا ہوں، در حقیقت یہ مجھے اللہ تعالیٰ کے فعل کی کیا کرا رہا ہے؟ یاد کرا رہا ہے. ہر دفعہ بورڈ آنے پر مجھے یہ تصور نہیں باندھنا کہ آگے اب اس بورڈ کی وجہ سے کیا آ جانا ہے؟ ریسٹ ایریا. بلکہ میں یہ امید قائم کروں گا کہ ہائی وے اتھارٹی کنسسٹنٹلی بیہیو کر رہی ہے، اور وہ شاید میرے فائدے کے لیے اگر کر رہی ہے، مجھے آسانی ہو جاتی ہے، میں کہیں رک جاتا ہوں، واش روم جاتا ہوں، کھا پی لیتا ہوں، اور مجھے فائدہ ہو رہا ہے ہائی وے اتھارٹی کی اس عادت سے، تو میں ہائی وے اتھارٹی کا کیا کروں گا. اور اگر یہ بھی ثابت ہو جائے جو ہم آگے کریں گے کہ ہائی وے اتھارٹی پہ اس ترتیب سے کام کرنا واجب نہیں تھا، تو میں تو اور خوش ہو جاؤں گا نا کہ یار کتنا احسان کر دیا اس نے میرے لیے. تو خدا پر واجب نہیں ہے کہ ہر دفعہ پیناڈول کے بعد آپ کا درد کم کر دے. کوئی واجب نہیں ہے اللہ پر. اگر وہ کرتا ہے تو شکر کریں نا پھر. تو آپ دیکھیں میٹا فزکس، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ ایکسپیریمنٹل نالج نہیں کنسٹرکٹ کر سکتے ہیں، بس اپنا تصور تو ٹھیک باندھیں نا. تو کوزیلٹی کے پرابلم کا یہ وہ سولوشن ہے جو ہم نے بالکل یونیک طریقے سے ڈیولپ کیا ہے. انفارچونیٹلی ہم اپنی چیزوں کو پڑھتے نہیں ہیں، اور 19ویں 20ویں صدی میں جو سب آپٹیمل لٹریچر ڈیولپ کیا گیا، اور بالخصوص وہ عیسائیوں نے ڈیولپ کیا. دیکھیں اس کی وجہ یہ کہ الحاد کا مسئلہ ہم سے پہلے عیسائیوں کو پیش آیا ہے. عیسائی یورپ وغیرہ میں ہم سے پہلے پھیلا ہے. تو عیسائیوں نے جو ان کے پرنسپل تھے انہوں نے اس کے حساب سے لکھا ہے. وہ ہمارے پابند تو نہیں تھے نا. عیسائی مذہب میں تو خدا انسان بھی ہو گیا نا معاذ اللہ. ان کی تو میٹا فزکس فرق ہے ہم سے.
وہ کیوں ہمارے طریقے پہ چلیں گے؟ تو ہمیں الحاد کا مقابلہ عیسائیوں کے، اس میں بہت وقیع چیزیں بھی موجود ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عیسائیوں کی لکھی ہوئی ہر بات غلط ہے، میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں ہم اسی چیزیں لینے کی صحیح پوزیشن میں تب ہوں گے جب مجھے پہلے اپنے اصول تو پتہ ہوں کہ ہم لوگوں نے کیسے اس چیز کا دفاع کیا تھا. تو یہاں پر میں اپنی گفتگو کو جو ہے وہ روک دیتا ہوں. جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلا یا